دیکھیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قول اور فعل. قول اور فعل کا تضاد آپ سمجھتے ہیں؟ قول اور فعل، واٹ یو سے اینڈ واٹ یو ڈو. تو ہم سب نے، مسلمانوں نے، ہم نے جو سب سے قیمتی چیز کبھی بھی اٹر کی ہے یا کہی ہے یا ہماری زبان سے نکلی ہے، کسی مسلمان کی پوری زندگی میں اس کی زبان سے جو سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ کبھی ریلیز ہوا ہے، تو وہ اسٹیٹمنٹ ہے لا الہ الا اللہ. یہ سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی مسلمان کی زبان سے ریلیز ہو سکتا ہے. تو یہ ہے قول، واٹ یو سے. اینڈ دیر از اندر تھنگ، واٹ یو ڈو. ہم سے اصل مطالبہ جو کلمے نے کیا ہے نا، لا الہ، میں جو کہہ رہا تھا نا، لا الہ الا اللہ قول ہے، لائف اسٹائل فیل ہے. قول اور عمل یا قول اور فیل، ان میں جو گیپ ہے اللہ کرے کہ اس کو ریڈیوس، بلکہ میننگ فل لائف وہ ہے جس میں یہ گیپ کم ہونے لگے اور ختم ہونے کی طرف جائے، مطلب یہ ریڈیوس ہو رہا ہے گیپ. اور میننگ لیس لائف وہ ہے جس میں یہ گیپ بڑھ رہا ہے. ہم سے صرف حلال چیز کھانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ دیکھیے گا جہاں بھی حلال کا ذکر آ رہا ہے وہیں طیب کا ذکر آ رہا ہے. مطلب ہم سے جو غذا کھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ حلال اور طیب ہے. یعنی وہ چیز اگر ہم کنزیوم کرتے ہیں جو حلال نہیں ہے تو وہ تو بالکل بغاوت ہے. وہ تو سمجھ لیں آپ بالکل، یہ تو پھر ایک بہت مسئلے والی بات ہے. اللہ کرے کہ ہم حلال پہ آئیں. اور حلال کا مطلب ایک یہ ہے کہ وہ چیز کھانا حلال ہو، اور حلال کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حلال ارننگ سے اس کو بائی کیا ہو. یہ دونوں چیزیں. پھر طیب جو ہے، طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اللہ کرے کہ ہماری سوسائٹی میں طیب کا جو کانسیپٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم امہ میں طیب کے کانسیپٹ کی کلیریفیکیشن اور طیب کے کانسیپٹ کی ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اگر پھیل جائے نا انشاءاللہ، میرا یہ خیال ہے کہ صرف طیب کے کانسیپٹ کی ماسز میں ایک کلیرٹی اگر پہنچ جائے تو مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت بڑی چینج، بہت بڑا خیر مسلم امہ میں پیدا ہوگا. تو میری آپ سے بہت اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ طیب کے کانسیپٹ کو، بھلے آپ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ میں ابھی طیب کے بارے میں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ سر یہ میرے لیے مشکل ہے، میں تو وہ چیزوں کا بہت ہیبچول ہوں، میں تو ایڈکٹ ہو گیا ہوں ان چیزوں کا، میں تو بہت عادی ہو گیا ہوں ان چیزوں کا، میں نہیں چھوڑ پا رہا. تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن اصولی طور پر دل میں یہ خیال ہونا کہ بھئی جو چیز میں کنزیوم کر رہا ہوں وہ طیب نہیں ہے، وہ غیر طیب ہے. اور اصولی طور پر مجھے طیب کنزیوم کرنا چاہیے، غیر طیب سے بچنا چاہیے. تو کم از کم اتنا فیئر انسان کو ہونا چاہیے. اور پھر وہ یہ بات کرے، مطلب اگر کہیں بیٹھا بھی ہو تو وہ کہے کہ بھئی ہمیں کنزیوم تو طیب کو کرنا چاہیے، اور ہم نہیں کر رہے، یہ ہمیں اس پہ ریگریٹ ہونا چاہیے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں نہیں، ہمیں اس سے نکلنا ہے. لیکن طیب کے کانسیپٹ کو ہم دیں لوگوں کو. اور یہ طیب بہت اہم کانسیپٹ ہے. طیب کیا ہے؟ طیب جو ہے، ایک تو اس کا بہت سمپل سا مطلب پاک ہے نا. حلال تو وہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل چیز جو ہے نا، جو بہت اہم ہے، وہ نافع بدن ہے. یعنی وہ آپ کی باڈی کے لیے بینیفیشیل ہے. وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اور آپ کی جو اسپرچول ہیلتھ ہے اس کے لیے وہ بینیفیشیل ہے. اس کے لیے وہ بہت مفید ہے، وہ برا نہیں ہے. اور اوور کنزیوم طیب کو بھی کرنا جائز نہیں ہے. مطلب طیب کی کنزمپشن بھی آپ دیکھیں گے کہ میں اوور کنزیوم تو نہیں کر رہا. لیکن ایک میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب آپ طیب پہ جائیں گے تو وہ آپ اوور ایٹنگ سے خود ہی بچیں گے. اوور ایٹنگ کا پرابلم نان طیب کے ساتھ ہے. جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جو فاسٹ فوڈ ہے، وہ طیب نہیں ہے. اور وہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ آپ کو اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن آپ اوور کنزیوم کر جاتے ہیں. مطلب جنرلی 20-30% اوور ایٹ کر لیتے ہیں. ہمارے اسٹمک کو جتنا چاہیے اس سے 20-30% ایکسٹرا ہم اپنے اسٹمک میں لے جاتے ہیں. اور اوبیسٹی جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ یعنی دنیا میں نفس کی غلامی جن قوموں نے زیادہ کی ہے وہاں زیادہ اوبیسٹی ہے. ہر طرف ہو رہی ہے. مطلب اب ہم بھی کر رہے ہیں، بہت ہر طرف ہی ہو رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا اوور ویٹ ہو گئے ہیں لوگ. تو طیب جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ بینیفیشیل ہے، نافع بدن ہے. اب اس کی کچھ اور چیزیں ہیں. مطلب وہ فریش ہے، وہ میکینیکلی پروسیسڈ نہیں ہے، فیکٹری میں پروسیسڈ نہیں ہے، فیکٹری میڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نیچرل ہے. تو اب اگر میں 2-3 چیزیں کہوں، وہ نیچرل ہے، وہ فریش ہے، اور میکینیکلی
یا انڈسٹریلی پروسیسڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر بینیفیشیل ہے. حلال کے ساتھ یہ 2-3 ایڈیشنل کوالٹیز آپ لگا لیں تو وہ طیب ہے. لیکن اگر فرض کیجئے وہ فروزن فوڈ ہے, یا وہ ایک ایسی فوڈ ہے جو فیکٹری میں بنی ہے یا فیکٹری میں پروسیسنگ ہوئی ہے. دیکھیں اچار کھاتے ہیں نا ہم, تو اچار جو ہے وہ ہوم پروسیسڈ ہے. جو دہی ہم کھاتے ہیں یوگرٹ, وہ بھی پروسیسڈ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک نیچرل پروسیسنگ ہے اس کی, وہ انڈسٹریل پروسیسنگ نہیں. ہاں اگر انڈسٹریلی پروسیسڈ دہی ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے جو ہوم پروسیسڈ ہے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو غذا کون سی ہو یہ بہت اہم چیز ہے. اب وائٹ شوگر کیا ہے؟ وائٹ شوگر انڈسٹری میں پیدا ہوتی ہے, لیکن آپ جو گڑ ہوتا ہے وہ انڈسٹری میں نہیں پیدا ہوتا, شہد انڈسٹری میں نہیں پیدا ہوتا, یا اور چیزیں ہیں, مطلب اور نیچرل سویٹنرز ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اسٹیویا کے لیوز جو ہیں وہ بڑے سویٹ ہوتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ یعنی دا موسٹ سویٹسٹ تھنگ آن دس پلانٹ, مطلب میرا یہ خیال ہے کہ شاید غالباً اس سے زیادہ سویٹ چیز شاید نہ ہو, یہ چینی اور شہد سے بھی زیادہ سویٹ ہے, تو وہ اسٹیویا ہے. تو یہ سب نیچرل ہے نا, یہ نیچرل آپشنز ہیں. لیکن جب آپ وائٹ شوگر کی بنی ہوئی مٹھائی کھاتے ہیں تو آپ اوور کنزیوم کرتے ہیں, اس لیے کہ وائٹ شوگر ایڈکٹیو ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ایڈکشن ہوتی ہے. لیکن جب آپ شہد کی بنی ہوئی یا گڑ کی بنی ہوئی یا کوئی اور ایسی نیچرل سویٹنر استعمال کرتے ہیں, کشمش ہے یا ڈیٹس ہیں, کھجور, تو آپ کو اس کی کریونگ نہیں ہوتی, آپ اس کو اوور ایٹ نہیں کرتے, آپ اس کی ایک نارمل کوانٹٹی کنزیوم کرتے ہیں, اوور کنزیوم نہیں کرتے. مطلب اوور کنزیوم بھی بعض لوگ کر جاتے ہیں, لیکن چانسز آف اوور کنسمپشن جو ہے وہ اس کے کم ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی آپ اپنے نفس پہ قابو کر لیں تو مطلب اس پہ نفس پہ قابو پانا آسان بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چاکلیٹس کھا رہے ہیں یا وائٹ شوگر کی بنی ہوئی کوئی چیز کھا رہے ہیں, اس سے ریزسٹ کرنا آپ مطلب آپ کرتے چلے, ہاتھ نہیں رکتا, پھر آپ کو نفس قابو میں نہیں آتا. تو یہ ایک پرابلم ہے. تو اب کتنے لوگ ہیں جن کے لائف اسٹائل میں کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں وہ ڈیلی ریگولر پارٹ ہیں ان کے میل کا, مطلب وہ روزانہ کوئی کاربونیٹڈ ڈرنک یا فزی ڈرنک لیتے ہیں, روزانہ پیتے ہیں, آلموسٹ روزانہ, یا پھر وہ ڈبے کا جوس پیتے ہیں. پیکجڈ جوسز جو ہیں وہ ان کے ریگولر ان کی گروسری میں شامل ہے, وہ روزانہ لے کر آتے ہیں, ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے. روزانہ انہیں کوئی ایسا کاربونیٹڈ ڈرنک چاہیے یا کوئی جوس چاہیے, اور وہ جوس بھی کون سا والا, نیچرل نہیں ہے, یہ وہ ہے جس میں پریزرویٹوز ہیں, یہ وہ ہے جس میں آرٹیفیشل فلیورز ہیں, فلیور انہینسرز ہیں, ٹیسٹ انہینسرز ہیں. یہ ایک پروسیسڈ جوس ہے, اور اس کی شیلف لائف جو ہے, مطلب جو ان نیچرلی پروسیسڈ ہے اس کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے. وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصے شیلف پہ رہ سکتے ہیں, مطلب کئی مہینے بھی بعض اوقات چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے سیریلز کھانے ہیں, اگر آپ نے جوسز پینے ہیں, آپ جو نیچرل چیزیں ہیں وہ کریں, ہوم میڈ کریں. اب یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے, مطلب یہ لائف اسٹائل کے اندر بہت بڑا شفٹ ہے. ابھی تو ہم اس سے بھی آگے ہیں نا, گھر میں کھانا نہیں پک رہا, باہر سے آ رہا ہے. اب جو باہر سے کھانا آ رہا ہے وہ کھانا یہ ممکن ہے کہ طیب بھی ہو, لیکن بہت اس بات کا امکان ہے کہ غیر طیب ہو. کیوں غیر طیب ہو؟ کیونکہ اس کی پریپریشن میں بہت سی چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر سے خریدا ہوا کھانا لازماً غیر طیب ہوگا, ایسا نہیں ہے. بعض اچھی جگہوں سے اچھے کھانے بھی, اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں, وہ طیب ہوتی ہیں, فریش بناتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا صحیح کنزیوم کر رہے ہیں. اس وقت بہت سارے بچوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں نا, کہ ان کا یہ پرابلم ہے, ان کے یہ ایشوز ہیں, ان کی برین ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, ان کی گروتھ کے ایشوز ہیں, ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں, بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی. تو اتنی زیادہ ہیں, مطلب آپ کو پتا ہے ڈیمینشیا جو ہے وہ پہلے کتنا, 8 سے 40 سال پہلے کتنا کامن تھا اور اب کتنا کامن ہے. 8 سے 50 سال پہلے جو بچے بورن ہو رہے تھے وہ پیدائشی طور پر کتنے بچے ایسے تھے جنہیں جانڈس تھا, اور اس وقت کتنے بچے بورن ہو رہے ہیں اور برتھ کے ٹائم پر انہیں جانڈس ہے. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غیر طیب کھاتے ہیں, اور غیر طیب کھانے کے بعد جو ہمیں نیوٹریشنل ڈیفیسٹ ہوتی ہے اور جو ہمیں ویکنس ہوتی ہے اس کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں سپلیمنٹس سے. اور وہ سپلیمنٹس وہ ہیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز بناتی ہیں. مطلب ہم ایبٹ اور فائزر اور جو بھی ہماری خدمت کے لیے جو بہت ساری کمپنیز بنا رہی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری بڑی خدمت کر رہی ہیں, تو ہم ان سے بہت ساری آئرن اور بہت ساری جو ہماری آئرن ڈیفیشینسی ہے یا منرلز کی ڈیفیشینسی ہے یا زنک کی ڈیفیشینسی ہے یا کیلشیم کی ڈیفیشینسی ہے, تو وہ ہم
सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट्स में भी हमारे जहन में नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स का कोई तस्वुर हमारे पास नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने की जरूरत है। वंस अपॉन अ टाइम, आज से 50 साल पहले तक ये बात कही जाती थी कि 90% बीमारियों का इलाज किचन से ही होता है। ये बात पहले कही जाती थी, लेकिन अब हम उस जगह खड़े हैं कि 90% बीमारियों की वजह हमारी डाइनिंग टेबल है। किचन पे तो चीज बन ही नहीं रही, वो तो डायरेक्ट बाहर से आती है, सीधे डाइनिंग टेबल पर वो डब्बा खुलता है पिज्जा का या बर्गर का या किसी और चीज का, तो अब वो बहुत सारी चीजें उसमें, वो डब्बे ही डब्बे हैं, या वो डीप फ्रीजर है, उसमें से हम निकाल निकाल के कंज्यूम करते हैं, भर देते हैं उसके अंदर चीजें, फिर फ्राई कर करके खाते रहते हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है, मतलब अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो उसके कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, उसकी नेचुरल चीजें भी, इस ये वो पूरा इल्म है जिसको एक्सप्लोर किया जाए। और ये अल्लाह करे कि हम होलिस्टिक हेल्थ के इस तस्वुर को ले सकें, और तैयब की जो बाइंडिंग या तैयब की जो ऑब्लिगेशन मुसलमान के ऊपर, यानी ये हमारे ऊपर एक मजहबी तकाजा है, मतलब एक दीनी जिम्मेदारी है, मजहबी जिम्मेदारी है। कलमा पढ़ने वाले यानी ईमान लाने और इस्लाम लाने के बाद अगर कोई इंसान अपनी फूड चॉइसेस में तैयब का एहतमाम नहीं कर रहा, तो उसके स्टेटमेंट यानी जो कौल और उसके अमल, इसमें एक गैप है, और उस गैप को अल्लाह करे कि हम समझें। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है।